السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 58واں سبق ہے۔ آج میں ہمارے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں کہ آج ہمارے نوجوان اپنے لیڈروں کو، اپنے پارٹیوں کے نیتاؤں کو اپنے لیے سب سے بڑا ہیرو سمجھنے لگے ہیں۔ ہمارے جوانی کے زمانے میں، ہمارے پیریڈ میں مجھے یاد ہے کہ ہمارا وقت ایسا گزرا ہوا ہے کہ ہم لوگ مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات سنتے رہتے تھے، مولانا طارق جمیل صاحب کے، ان کے علاوہ ہمارے زمانے میں قاری حنیف صاحب تھے پاکستان کے، ان کے بیانات ہم لوگ سنتے تھے، اور وہی بیانوں کے پیریڈ میں ہمارا وقت گزرا ہوا ہے۔ خصوصاً مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات تو 10-15 مرتبہ اس کو ریوائنڈ کر کے سنتے رہتے تھے۔ وہ کیسٹوں کا زمانہ تھا، سی ڈی وغیرہ تھی نہیں وہ زمانے میں، اور حتی الامکان کوشش یہ کی جاتی تھی کہ بھئی ہمارے اندر بھی ہمارے بزرگوں نے جیسی صفات بتائی ہوئی ہے وہ ہمارے اندر بھی پیدا ہو، ہمارے اندر بھی ویسے چینجز آئے۔ مگر آج میں ہمارے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں تو دینی جو ایکٹیویٹیز ہے، بھلے ہی ایک تو اکثریت ہمارے نوجوانوں کی ایسی ہے جو دینی تعلیمات سے، نمازوں سے، مسجدوں سے دور ہے، اور جو تھوڑے بہت دین کے، نماز کے لائن کو لگے ہوئے بھی ہے، ان لوگوں کو بھی میں دیکھتا ہوں کہ نماز پڑھنے کو، دینی ایکٹیویٹیز کو انہوں نے ایک فارمل سمجھا ہوا ہے کہ بھائی جیسے فارمیلٹیز کے طور پہ ٹائم ٹو ٹائم جو ہے ڈیوٹی جیسے وقت پر پوری کرنا ہے، ویسے ہی نماز کے ٹائم پہ مسجد میں جانا ہے، نماز پڑھنا ہے، آ جانا ہے۔ لیکن نماز سے جو چاہا جا رہا ہے اور دین سے جو چاہا جا رہا ہے، زندگیوں میں جیسا چینجز آنا چاہیے، اس سے ہم کوسوں دور ہو چکے ہیں۔ بلکہ آج تو ہم نے مسجدوں کو بھی پالیٹکس کا جو ہے اڈا بنایا ہوا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے نوجوان اپنے لیڈروں کو، جن پارٹیوں سے وہ جڑے ہوئے ہیں، ان کے دماغوں پر، ان کے ذہنوں پر ایسا جنون طاری ہے، ایسا پاگل پن طاری ہے، جیسے ہمارے زمانے میں ہم مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اور مولانا سعد صاحب کے اور قاری حنیف صاحب اور مولانا طارق جمیل صاحب کے بیان سنتے تھے۔ آج وہ نوجوانوں کے دماغ پر اپنے لیڈروں کا ایسا جنون ہے کہ ان کے بیانات ان کا اٹھنا بیٹھنا بن چکے ہیں۔ ان کے پرانے بیان، نئے بیان، رات دن بس اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ فیس بک اور واٹس ایپ پہ حدیثوں سے ان کو اتنی محبت نہیں، قرآن کی آیتوں سے نہیں، رات دن ان کا مشغلہ یہ بن چکا ہے کہ اپنے لیڈر کی ایک ایک ایکٹیویٹیز، کہ آج ہمارے لیڈر فلانے گاؤں میں تھے، آج ہمارے لیڈر فلانے محلے میں تھے، فلانی جگہ انہوں نے بیان میں یہ بولے، فلانی جگہ پہ انہوں نے وہ بولے، آج انہوں نے کھانا کھائے، آج وہ فلانے ڈھابے پہ گئے، آج وہ ہگنے کو گئے، آج انہوں نے چمبو اٹھائے اور انہوں نے پانی بھرے، اور فلانی جگہ ان کو پانی نہیں ملا تو بغیر پانی کے بیٹھ گئے۔ ان کی ایک ایک چیز، یعنی ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ بس ہمارے جو لیڈرز ہیں، پولیٹیکل لیڈرز، وہ ہمارے نام اعمال کا، کامیابی کا ایک ذریعہ ہے۔ ان کے اعمال، ان کی ایکٹیویٹیز، ان کے بیان، ان کی تقریریں رات دن، یعنی ایک جنون ان کے ذہنوں پر طاری ہے۔ میں سوچنے پہ مجبور ہوں کہ پتہ نہیں کہ بیچاروں کے دماغوں میں کیا بیٹھا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی انہی لیڈروں کے بیانات میں اور انہی کی ایکٹیویٹیز میں چھپا کر رکھی ہے۔ شاید ان کا عقیدہ اور ایمان ایسا بن چکا ہے، اسی لیے اللہ اور اس کے رسول کو انہوں نے سیکنڈ نمبر پر اور اپنے پولیٹیکل لیڈروں کو پہلے نمبر پر آج رکھ دیا ہے۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں ہندوستان کو آزاد ہو کر آج تقریباً 70 سال کے قریب ہو چکے ہیں۔ ارے کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کریں گے، کسی کے پارٹی سے کچھ نہیں ہوگا۔ کتنا بھی بڑے سے بڑا انقلاب دنیا کے اندر آ جائے، جو اللہ چاہتے ہیں وہی ہونے والا ہے۔ بلا وجہ کا یہ پاگل پن، یہ جنون، ارے اللہ کو راضی کرو، وہی ٹائم بزرگوں کے بیان سنو، اکابرین کے بیان سنو، اللہ والوں کے بیان سنو، قرآن کی تفسیریں سنو۔ اپنا وہ وقت جو ہے دینی ایکٹیویٹیز میں کچھ ہونے والا نہیں ہے، جو اللہ چاہتے ہیں وہی ہونے والا ہے۔ ہم دیکھتے آ رہے ہیں 70 سال سے کیا ہوا ہندوستان میں
جن لوگوں نے مسلمانوں کے لیے بڑے بڑے وعدے کیے کچھ کیے نہیں. آج بھی مسلمان اس ملک میں جو زندہ ہے وہ اپنے دم پر ہے, کسی پولیٹیکل پارٹی کے سپورٹ سے نہیں اور نہ ہی کسی کے رحم و کرم کے اوپر ہے. یہ تو اللہ کی مدد ہے غیبی جو مسلمانوں کے ساتھ شامل حال ہے. اس لیے اس ملک کے اندر مسلمان آج بھی سینہ تان کے جی رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک اس ملک میں سرسبز و شاداب رہے گا. لیکن اس وقت جب ہمارا تعلق اللہ کی ذات سے رہے گا. یہ کیا ہم نے لگا رکھا ہے جو پولیٹیکل پارٹیوں کا دیوانہ پن اپنے لیڈروں کا ہمارے دماغ میں بیٹھا ہے؟ ارے اسی ٹائم کو اللہ سے جوڑنے کے لیے ہم استعمال کریں. دیکھو اللہ کی کیسی مدد آتی ہے, کیسی نصرت آتی ہے اور کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد و اللہ مسلمانوں کی مدد و نصرت فرماتے ہیں. خاص طور پر میں ہمارے نوجوانوں سے, ہمارے جو ینگرز ہیں, ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ پیارے بچوں, پیارے نوجوانوں, اپنا وقت جو ہے دوسرے بزرگوں کے بیانات سننے میں لگاؤ. اللہ کے جو ٹائم آپ ادھر ادھر جو ہے جو آپ کی یہ عمر نہیں ہے. اگر آپ کو اپنے آپ کو صلاحیت مند ہی بنانا ہے, اپنے آپ کو ایک دم بیسٹ بنانا ہے, تو پھر آپ تعلیم پہ دھیان دو. اچھے سے اچھا کوالیفیکیشن حاصل کرو, اچھے سے اچھا ایجوکیشن حاصل کرو. سائنس میں, کامرس میں, جس فیلڈ میں آپ پڑھ رہے ہیں اس میں اپنے آپ کو بناؤ نا, اس کے اندر اپنے آپ کو نمبر 1 بناؤ. یہ پولیٹیکل پارٹیاں جو ہے یہ صرف ہم کو یوز کرنے والی ہے. جیسے ٹیشو پیپر کو ٹوائلٹ کے اندر استعمال کیا جاتا ہے, ٹوائلٹ پیپر کو, اور یوز کر کے بعد میں پھینک دیا جاتا ہے, ایسا ہی ہمارا آپ کا حال ہونے والا ہے اور اب تک ہوتا آ رہا ہے. اس لیے اس میں اپنی صلاحیتیں مت لگاؤ, بلکہ ہائر ایجوکیشن میں, ہائر کوالیفیکیشن میں اپنی صلاحیتیں لگاؤ. یہ تمہاری پڑھنے کی عمر ہے. بزنس میں لگاؤ, اپنے آپ کو اچھے سے اچھا بیوپاری, کاروباری بناؤ. یہ ہماری صلاحیتیں ہمارے اپنے پرسنل جو ہے ڈیولپمنٹ میں ہم لگائے. یہ پولیٹیکل پارٹیوں کے پیچھے پڑنے سے ایک رتی بھر کا ہمارا فائدہ ہونے والا نہیں. مجھے سب سے زیادہ افسوس تو اس وقت ہوا, ابھی 2-4 جمعے پہلے میں جمعہ کی نماز کے بعد میں جو ہے نکل رہا تھا, تو میرے جو مکتب کے بچے ہیں وہ میرے سے ملاقات کرتے ہیں. انہی میں میرا ایک شاگرد ایسا تھا جس کو میں نے عربی سوم کی کتابیں پڑھایا تھا. وہ بچہ بھی میرے سے ملا, اس نے مصافحہ کیا. میں نے اس سے کہا, میں بولا بیٹے کیا حال چال ہے, کیسے ہے, کیا حال ہے, کیسی تعلیم چل رہی ہے؟ بولے مولانا سب خیر و عافیت ہے الحمدللہ. میں بولا بیٹے ابھی اس سال تو تم دورہ حدیث میں ہیں. ہاں بولے مولانا میں تھا دورہ حدیث میں مگر میں نے چھوڑ کے آ گیا. بولے میں بولا کیوں بیٹے, کیوں آ گئے تم نے, تعلیم ادھوری کیوں چھوڑ دی ہے بیچ میں؟ کچھ گھریلو مسئلہ ہے, کچھ خرچے پانی کا مسئلہ ہے, بولو انشاءاللہ ہم اس کا حل نکالیں گے. نہیں مولانا وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. بولے اصل میں فلانی پارٹی جو ہے نا, اپنے فلانے صاحب جو ہے اس کے لیڈر بن گئے. بولے اور ابھی کارپوریشن کے الیکشن میں وہ کھڑے ہونے والے ہیں, تو میں ان کا پرچار کرنے کے لیے مدرسے سے آیا ہوں. بولے تعلیم ادھوری چھوڑ کے. مطلب سوچو کہ بچوں کے دماغ پر بھی جو ہمارے پڑھنے والے ہیں کیسا جنون سوار ہو چکا ہے. اس لیے میرے محترم بزرگوں, ہماری زندگیاں تو ختم ہو چکی ہے, مگر اللہ کے واسطے ہمارے بچوں کی, ہمارے نوجوانوں کی, ہمارے اسٹوڈنٹس کی عمریں مت برباد کرو. ان کو صحیح راستے پہ لگاؤ, تعلیم کے راستے پہ, ترقی کے راستے پہ اور دین کے راستے پر. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح عقل عطا فرمائے, صحیح سمجھ, صحیح فہم عطا فرمائے اور ہماری صلاحیتوں کو دین کے کاموں میں اور پرسنل ڈیولپمنٹ میں لگانے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.